بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری اور بادشاہی عطا فرماتا ہے تو اسے آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، جن میں آپ ثابت قدم اور کامیاب رہے۔ آپ کی 1000 بیویاں تھیں، لیکن صرف ایک بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ کی قدرت سے اس لڑکے کا صرف ایک کان، ایک آنکھ اور ایک ہاتھ تھا۔ اس کے بدن کا ہر عضو نصف معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت اور تکمیل بدن کی دعا کی۔ ان کی دعا منظور ہوئی اور لڑکے کے تمام اعضاء مکمل ہو گئے۔ اب اس کا جسم عام انسانوں کی طرح مکمل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت تھی۔ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ تعلیم و تربیت کے لیے اسے کسی اچھے استاد کے حوالے کیا جائے۔ جنات کو آپ کے ارادے کا علم ہوا تو ایک جن نے آپ سے کہا، حضور لڑکا میرے حوالے کر دے، میں اسے اچھی طرح پڑھاؤں گا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اس جن کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور ملک الموت کو حکم ہوا کہ لڑکے کو مار کر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹے کے مرنے کا بہت دکھ ہوا، لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر آپ نے صبر کیا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عالی شان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں پورا نہ کر سکے اور بیت المقدس کی دیواریں قد آدم تک بلند کر کے چھوڑ دی تھی۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہوئی۔ آپ نے اپنی تخت نشینی کے 2.5 سال بعد یروشلم میں اس مقدس عمارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو عمارت جلد سے جلد بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ 1 لاکھ سنگ تراش اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے، جبکہ دیو اور جنات کانوں سے لال، یاقوت، فیروزہ، زبرد، سونا اور چاندی وغیرہ لاتے۔ اس مسجد کی لمبائی 784 گز اور چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں 684 ستون تھے اور 4000 قندیلیں روشن ہوا کرتی تھی۔ اس کی صفائی پر 700 صفائی کرنے والے مامور تھے۔ مسجد کے صحن میں ایک 8 پہلو مقام قبۃ الصخرہ کے نام سے ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ظاہر ہے۔ اس مسجد کی تمام زمین میں 1 ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں تھی جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، یا باری تعالیٰ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جنات نے شیشے کے محل میں حضرت سلیمان کے لیے ایک معبد تیار کیا تھا اور آپ اکثر یہی عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اس میں تشریف لے گئے اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی، مگر چونکہ ان کا بہت ہی رہب و دبدبہ تھا اور اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اس لیے جنات کو آپ کے انتقال کی خبر نہ ہوئی اور وہ آپ کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے۔ ایک طویل عرصے تک ان کا جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے،
چنانچہ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ حکم الہی سے ہوا تخت سلیمانی کو اڑا کر لے گئی، لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا ہے۔ عدل سلیمانی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ 2 عورتیں کہیں جا رہی تھی، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ راستے میں اچانک بھیڑیے نے ان پر حملہ کیا اور ایک کا بیٹا چھین کر لے گیا۔ دونوں عورتیں دوسرے بیٹے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگی جو بچ گیا تھا۔ بڑی عورت نے چھوٹی عورت سے کہا، بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے۔ نہیں، بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے، چھوٹی نے کہا۔ پھر وہ دونوں اپنا فیصلہ کرانے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی زندہ لڑکا بڑی عورت کا ہے اور بھیڑیا چھوٹی عورت کے بیٹے کو لے گیا۔ پھر وہ عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس چھری لے آؤ، میں اس زندہ لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر چھوٹی عورت نے کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ اس بڑی کا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چھوٹی عورت نے لڑکے کے ٹکڑے کرنا گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ اسی کا لڑکا تھا اور سگی ماں ہی اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ اللہ نے اسے فیصلے کا الہام کیا تھا۔ اسی زمانے میں ایک قوم کی بھیڑیں دوسری قوم کی انگوروں کی بیلیں کھا گئی۔ بھیڑوں اور انگوروں کے مالک فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ انگوروں کے مالک کو اس کے انگوروں کی قیمت ادا کر دی جائے۔ وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں سے نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دونوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ان دونوں نے بتایا کہ یوں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا معاملہ میرے پاس آتا تو میں فیصلہ کرتا کہ بھیڑیں انگوروں کے مالک کے سپرد کر دی جائیں، وہ بھیڑوں کے دودھ اور پیدا ہونے والے بچوں سے فائدہ اٹھائیں، حتیٰ کہ بھیڑوں کے مالک ان بیلوں کی اصلاح کرے اور پہلی حالت تک بیلیں تیار کر کے ان کے سپرد کریں، پھر اپنی بیڑیں واپس لے لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا اور پہلا فیصلہ ختم کر دیا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ نے انہیں 2 چیزیں دے دی اور تیسری کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے لیے ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ میرا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو۔ اللہ نے انہیں یہ عنایت کر دیا۔ دوسرا سوال کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کوئی اپنے گھر سے صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہو جائے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ انگوروں کے بیلے چرنے کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق یعنی فیصلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ان کے باپ داؤد علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ کھیتی کے متعلق فیصلہ کر رہے تھے، جب قوم کی بکریاں اس میں چر گئی اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے، پس ہم نے وہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم سے نوازا۔ آپ کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
کہ سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ جب تجھے میرے بارے میں فوت کرنے کا حکم ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ کے متعلق حکم مل چکا ہے اور آپ کی تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ آپ نے شیاطین کو بلایا جنہوں نے آپ کے لیے شیشے کا ایک محل تعمیر کیا، اس کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ پھر ملک الموت اندر آیا اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ 52 سال زندہ رہے اور آپ نے 40 سال حکومت کی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے رجام نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ نالج اپڈیٹ کے دوستو، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت پر بنائی گئی آخری قسط تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ساتھ ساتھ اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے اس بارے بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔